if you can't stand the heat in the kitchen, you should not be in the kitchen. یہ کہنا تھا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ جماعت چھوڑ چکے ہیں ان کے لیے کہا کہ کتنی آسانی سے لوگ پریشر لے کر پارٹیاں چھوڑ رہے ہیں۔ حالانکہ ماضی میں سے قبل بھی کئی سیاسی جماعتوں کو اور سیاستدانوں کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا، لیکن کسی سیاسی رہنما نے اس طرح پارٹی نہیں چھوڑی۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کیونکہ ایک پراپر سیاسی جماعت نہیں تھی بلکہ عمران خان صاحب کا ایک فین کلب تھا، تو اس حوالے سے مشکلات پڑنے پر پوری پارٹی ہی تتر بتر ہو گئی۔ ناظرین، یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ آج تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو یہ بولتے ہیں کہ ان کی آواز بند کی جا رہی ہے اور ان کے خلاف جبر کیا جا رہا ہے، لیکن جب عمران خان صاحب کے دور میں مطیع اللہ جان کو ریاست نے اغوا کیا، اسد طور کو مارا گیا اور ابصار عالم پر گولیاں چلائی گئیں، تب یہی لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اس بات کا تذکرہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اپنے ریمارکس میں کیا۔ سپریم کورٹ میں لاپتہ افراد اور جبری گمشدگیوں کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ گمشدہ افراد کا معاملہ حل کرنا چاہتے ہیں، اس معاملے کو سیاسی نہیں بنانا چاہیے، یہ کیس اب خارج نہیں کرنے دیں گے، ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی پر مبنی 3 رکنی بینچ نے جبری گمشدگیوں سے متعلق درخواست پر سماعت کی۔ کیس کی سماعت کا آغاز درخواست گزار خوشدل خان ملک کے دلائل سے ہوا، جن کا کہنا تھا کہ آئین نے 1974 میں لاپتہ یا گمشدہ افراد سے متعلق راستہ بتا دیا تھا، لا اینڈ جسٹس کمیشن نے اپنا کام نہیں کیا، فیڈریشن اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہی، عدالت حکم دے تاکہ مسئلے پر قانون سازی ہو جائے، قانون سازی سے عدالتوں پر بوجھ کم ہوگا۔ اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ عدالت پارلیمان کو قانون سازی کا حکم نہیں دے سکتی، ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے۔ اسی دوران بینچ کے رکن جسٹس محمد علی مظہر کا کہنا تھا کہ عدالت قانون سازی کا اختیار نہیں رکھتی، صرف قانون کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ سماعت کے دوران درخواست گزار اعتزاز احسن کے وکیل شعیب شاہین بھی روسٹم پر آئے، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے شعیب شاہین سے کہا کہ آپ تو اعتزاز احسن کے وکیل نہیں ہیں۔ شعیب شاہین نے کہا کہ اعتزاز احسن کے وکیل لطیف کھوسہ کا بیٹا گرفتار ہے تو مجھے وکالت نامہ دیا گیا ہے۔ شعیب شاہین نے جبری گمشدگیوں کے خلاف درخواست پر دلائل دیتے ہوئے حکومتی کمیشن کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کمیشن اپنا کام نہیں کر سکا اور نہ ہی کر سکتا ہے۔ یہ کمیشن 2011 میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران بنایا گیا تھا۔ اس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا اعتزاز احسن اپنی ہی حکومت کا نوٹیفیکیشن معطل کرانا چاہتے ہیں؟ اعتزاز احسن خود پیپلز پارٹی کی حکومت میں وزیر بھی رہے ہیں۔ اس پر شعیب شاہین نے کہا کہ جب کمیشن بنا تھا اس وقت شاید اعتزاز احسن وزیر نہیں تھے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کیا اعتزاز احسن اس وقت بھی پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں؟ اس پر ان کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ وہ ابھی بھی پیپلز پارٹی میں ہیں۔ شعیب شاہین نے لاپتہ افراد کی کمیشن کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کمیشن کی اپنی رپورٹ کے مطابق ابھی تک 2200 لوگ لاپتہ ہیں۔ اس پر بینچ کے رکن جسٹس محمد مظہر نے کہا کہ رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا کہ کتنے لوگ بازیاب ہوئے۔ اس دوران شعیب شاہین نے شیخ رشید، صداقت عباسی اور تحریک انصاف کے حامی یا اسے چھوڑنے والے دیگر افراد کی گمشدگی کا معاملہ اٹھایا۔ اس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا یہ سب لوگ خود ہمارے سامنے درخواست گزار بنے ہیں یا کیا یہ سب وہ لوگ ہیں جو خود وسائل نہیں رکھتے کہ عدالت آ سکیں؟ آپ اس معاملے کو سیاسی بنانا چاہتے ہیں تو یہ فورم نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ شیخ رشید اگر کل یہ کہہ دیں کہ انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، شعیب شاہین کون ہے میرا نام لینے والے؟ انہوں نے کہا کہ اعتزاز احسن نے یا تو کسی کو اپنے سامنے اٹھاتے ہوئے دیکھا تو وہ بات کریں، یا کوئی خود آ کے کہے کہ مجھے اغوا کیا گیا تھا تو وہ ان کا معاملہ سنا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے مزید ریمارکس دیے کہ آپ نے صرف ایک سیاسی جماعت کے لوگوں کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ سب ہماری پارٹی چھوڑ گئے، اس کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہم نے اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لینا ہے۔ اعتزاز احسن کے وکیل شعیب شاہین کو مخاطب کرتے ہوئے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ یہ کیس اب خارج نہیں کرنے دیں گے، اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں گے، پاکستان ہم سب کا ہے، مل کر ہی چیزیں ٹھیک کرنا ہوں گی، ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھانے سے نفرتیں کم نہیں ہوتی، یہ کام بہت کر لیا ہے۔ چیف جسٹس کا مزید کہنا تھا کہ لاپتہ افراد کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کرنا چاہتے ہیں۔ لاپتہ افراد میں کئی وہ لوگ بھی ہیں جو جہادی تنظیموں کا حصہ بن گئے ہیں، اس طرح بھی دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ تنظیمیں جوائن کر لی جائیں۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت بدھ کے لیے ملتوی کر دی۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔